السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو آج سے جو ہے آج کا جو سبق ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں سے آپ کی حال چال خیریت ہی پوچھنا چاہتا ہوں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور پورے کلاس کو جو ہے آپ لوگ آن لائن سن رہے ہوں گے اور انجوائمنٹ کے ساتھ سن رہے ہوں گے، کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ اپنے اوپر اس کو برڈن یا بوجھ نہیں بنائے ہوں گے، کیونکہ آپ جو ہے اس کلاس کو سن رہے ہو ایک دم آرام سے خوش دلی کے ساتھ۔ تو آج جو ہے ہم غسل کی سنتیں اور غسل کو واجب کرنے والے دو سبق کے بارے میں انشاءاللہ چرچا کریں گے۔ تو آپ جو ہے ایک دم آرام سے سنیے اور ایک دم سمجھیے۔ دیکھیے، تو اوپر میں ہم جو چرچا کر رہے تھے کیا ہے کہ اگر کوئی عورت بالی پہنی ہوئی ہے اور بالی کا حکم دیا کہ اگر وہ بالی بہت ٹائٹ ہے تو اس کو حرکت دینا تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے، اگر اتنا ٹائٹ نہیں ہے تو پھر تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پانی پہنچانا بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیے اس کے بعد آج جو چرچا ہے، لا دلک ہو، یعنی بدن کو لگڑنا نہیں ہے، بدن کو لگڑنا واجب نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا بس کافی ہے۔ وہ سنت ہو، اور غسل کی سنتیں، وضو کی سنتیں کیا ہے وہ انشاءاللہ بتا رہے، وضو کی سنتیں آپ بتائیں گے۔ وہ سنت ہو ان یغسل یدیہ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا، الی رسغیہ، گٹوں تک، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا سنت ہے۔ وفرجہ، اور اپنی شرم گاہ کو بھی دھونا ہے۔ ویزیل النجس، اگر نجاست ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ ان کان علی بدنہ، اگر اس کے بدن پہ یا اس کے جسم پہ اگر کوئی نجاست ہے تو اس کو زائل کرنا، اس کو دور کرنا واجب ہے۔ ثم یتوضأ، پھر کیا کرے، وہ نجاست دور کر کے وضو کرے، الا رجلیہ، سوائے پاؤں کے، وہ پاؤں کا حکم آنے والا ہے کیسے دھونا ہے۔ ثم یفیض الماء، اور پانی کو پہنچائے، علی کل بدنہ، بدن کے ہر حصہ پہ، ثلاثاً، 3 مرتبہ۔ یعنی یہاں پر آپ کو یہ نوٹس کرنا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دائیں کندھا پہ 3 مرتبہ بہانا ہے، پھر بائیں کندھا، پھر سر پہ، پھر باقی پورا بدن پہ۔ تو اس طرح کیا ہے کہ پورے بدن کو کیا کرنا ہے، پانی پہنچانا ہے۔ ثم یغسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھونا ہے، لا فی مکانہ، اس مکان میں نہیں جہاں پہ وہ نہا رہا ہے۔ تو اس کا تشریح آگے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، ان کانت النجاست، اگر نجاست ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ استثناء متصل، یہ کیا ہے، استثناء متصل، جو یہ الگ الگ کرتے ہوئے اتصال ایک ساتھ ہونا ہے۔ یعنی یغسل اعضاء الوضوء، کہ وہ اپنے وضو کے جو بھی اعضاء ہے اس کو دھونا ہے، الا رجلیہ، سوائے دونوں پاؤں کے علاوہ۔ کیوں؟ دیکھو اس کا حکم بتا رہے کہ اذا کان مکان الغسل، اگر دھونے کی جگہ ہو یا مکان غسل ہو، مجتمع الماء، پانی، ماء المستعمل، اگر وہ مائع مستعمل جمع ہونے کی جگہ ہو، تب کیا کرنا ہے، وہ حتی اذا اتصل علی لوح، اگر وہ کوئی تخت پہ ہو کے، تخت پر بیٹھ کے نہاتا ہے، او حجرین، یا پتھر پہ، یغسل رجلین، تو دونوں پاؤں کو دھوئے گا، ہناک، وہاں پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پر مائع مستعمل جمع ہو جاتا ہے، تب وہ کیا ہے، وہاں پر پاؤں نہیں دھونا ہے بلکہ ہٹ کر دھونا ہے۔ اگر وہ کوئی تخت پہ یا کیا کہتے ہیں کسی پتھر پہ بیٹھ کے نہا رہا ہے تو وہاں تو پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، تب وہاں پاؤں کو دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور عورت پہ نہیں ہے، نقض ظفیرتہا، اپنی چوٹی کو توڑنا یا اپنی چوٹی کو کھولنا، ولا بلھا، اور اس کو بہتر کرنا، اذا ابتل اصلھا، جب اس کا اصل، اس چوٹی کا اصل اگر بھیگ جائے تو پورے چوٹی کو کھولنا کیا نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سمجھے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ظَفِيرَتِهَا وَلَا بَلُّهَا إِذَا ابْتَلَّ أَصْلُهَا۔
یعنی خص المرأۃ عورت کو خاص کیا بالذکری ذکر کر کے بالذکری ذکر کر کے لقولہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یکفی کی تجھے کافی ہے اذا بلغ الماء جب پانی پہنچ جائے اصول شارک تمہارے بال کے جڑ تک اگر پانی پہنچ جائے وہ کافی ہے. تو چوٹی کو کھلنا کیا نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے. وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نَقْضُهَا لیکن اگر کوئی ایک آدمی اپنے بال کو اگر چوٹی باندھ کے رکھا ہے تب اس کو کھولنا اور اس پہ پانی پہنچانا واجب ہے. وکیلا کہا گیا اذا کان الرجل اگر آدمی ہو مدفر الشعر اس کا بال کیا ہے چوٹی کی طرف باندھا ہوا ہے کل الوی جیسے کہ الوی حضرات کرتے. الوی بولے تو جو حضرت علی کے خاندان سے ہے لیکن حضرت علی کے خاندان سے لیکن حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں ہے, حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں ہوں گے. والاتراک اور اتراک ترک والے جیسا رکھتے لا یجب واجب نہیں ہے کہا گیا ہے. لیکن والاحوط اور احوط کیا ہے کہ ان یجبا وہ دھونا یعنی اس کو مطلب اس چوٹی کو کھولنا وہاں تک پانی پہنچانا واجب ہے. اولا بلوہا یعنی اس کو ترک کرنا نہیں ہے. کالا بعد مشائخنا تبلو ذوائبہا و تعصرہا مطلب اس کے چونٹی کو بھگا دینا ہے اور اسی کو نچوڑ دینا ہے. لیکن الاصح لیکن صحیح کیا عدم وجوب ہی واجب نہیں ہے ایسا کرنا. وَإِذَا كَانَ مَفْتُولَةً اگر وہ کیا ہو مطلب چوٹی بندھا ہو. اما اذا كان منقوضة یجب ایصال الماء الى اثناء الشعر اگر بال کھلا ہوا ہے تب پانی پہنچانا ضروری ہے. کما فی اللحیۃ جیسے کہ داڑھی میں لعدم الحرج کوئی حرج نہیں ہونے کی وجہ سے. وموجبہ اور وضو کو واجب کرنے والا کیا ہے غسل کو واجب کرنے والا انزال منی ذی دفق و شہوۃ عند الانفصال. ہاں مطلب منی کا نکلنا شہوت کے وجہ سے اور بھی انفصال کے وقت سمجھے. حتیٰ لو انزل بلا شہوتین اگر بلا شہوت نکل گیا تو لا یجب الغسل عندنا خلافا للشافعی سمجھ گئے. ثم شہوت جو ہے شرط ہے وقت الانفصال وہ جدائی کے وقت شہوت کو کیا ہے شرط رکھا گیا. عند ابی حنیفہ و محمد امام اعظم اور امام محمد کے پاس. وقت الخروج اور خروج کا وقت عند ابی یوسف امام یوسف کے پاس نکلنا ہے ہمارے پاس کیا ہے انفصال کے وقت. حتیٰ امام یوسف کے حتیٰ لو انفصل عن مکانی اگر منی اپنی جگہ سے نکل گئی شہوت کے ساتھ. وہ اخذ رأس الوضو اور جو ایک آدمی جو ہے اس کے یعنی وضو کے سر کو ایک دم پکڑ لیا. حتیٰ سکنت شہوت یہاں تک کہ اس کی شہوت جو ٹھنڈ پڑ گئی. فخرج پھر نکلا بلا شہوت بغیر شہوت کے بعد تو یجب الغسل عندہما تو امام اعظم اور امام محمد کے پاس غسل واجب ہوگا. لا عندہ امام یوسف کے پاس نہیں ہوگا. اگر ایک دم جو ایک دم شہوت کے ساتھ نکلے گا آدمی ایک دم اس کو کیا ہے اپنے ذکر کے اوپر حصہ کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لیا پھر جب اس کی شہوت ختم ہو گئی تب نکل گیا تو واجب نہیں ہوگا امام یوسف کے پاس لیکن ان دونوں کے پاس جو ہے واجب ہو جائے گا. وَإِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ اگر وہ پیشاب کرنے سے پہلے غسل کر لیا. ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ پھر اس سے نکلا بقیۃ المنی سمجھو کہ یعنی اس کے کچھ منی جو کچھ ایسا باقی تھا پھر وہ غسل کرنے کے بعد نکلا تو یجب غسل ثانی عندہما تو ان دونوں کے پاس امام اعظم امام محمد کے پاس دوسری غسل واجب ہوگی لیکن لا عندہ امام یوسف کے پاس نہیں ہوگا. فتویٰ جو ہے طرفین کے قول پہ ہے. ولو فی نومن اگرچہ نیند میں بھی ہو تب بھی غسل واجب ہوگا. ولا فرق فی ھذا بین الرجل والمرأۃ یہ کوئی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. اگر عورت کو بھی نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو یا مرد کو احتلام ہو تو دونوں کو غسل واجب ہے. وروی عن محمد امام محمد سے روایت فی غیر روایت اصول میں اذا تذکرت الاحتلام اگر تم احتلام کو یاد کرتے ہو. اذا تذکرت الاحتلام اگر تم احتلام کو یاد کرتے ہو. والانزال انزال کو والتلذذ کو. ولم تر یہ عورت سے کہہ رہی ہے عورت سے کہ اگر تم کو یہ یاد ہے احتلام کا یا انزال کا یا تلذذ کا. ولم ترى بللا اور کوئی تری نہیں دیکھتا. کان علیہا جو اس پہ ہوگا اس عورت پہ کان علیہ الغسل جس پہ غسل کرنا واجب ہے تو کالا شمس تو اس پہ کیا نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا. وقال شمس الائمہ الحلوانی لا یؤخذ بهذه الروایہ اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وغیبت حشفۃ فی قبل او دبر علی الفاعل والمفعول به ہاں فاعل اور مفعول به
سمجھے نا، فاعل اور مفعول بھی میں کہ قبل میں اور دبر میں حشفہ کا غائب ہونا وہ بھی غسل کو واجب کرتا ہے. ہاں، وغیبت حشفتن، حشفہ کا غائب ہونا فی قبل و دبر علی الفاعل، فاعل پہ اور مفعول بھی پہ. اور رؤیت المستيقظ، اور بیدار ہونے والے کا دیکھنا، المنی و منی کو، اول مدی مدی کو، وإن لم يحتلم، اگرچہ احتلام نہیں ہوا ہے تب بھی وضو غسل کو واجب کرتا ہے. اما فی المنی فظاہر، منی کا حکم تو ظاہر ہے. اما فی المدی فلاحتمال ہی، کہ وہ مدی میں احتمال، فلاحتمال کون ہی منین وہ منی ہونا ایسا احتمال ہے، گنجائش ہے. رق کا بھی حرارت البدن، جو بدن کی حرارت کی وجہ سے کیا ہو گیا، ایک دم ایک دم پتلا ہو گیا ہے. وفیہ خلاف لابی یوسف، امام یوسف کا اختلاف ہے، ان کے یہاں کہنا کہ جب منی کنفرم ہے تبھی غسل واجب ہوگا. وانقطاع الحیض والنفاس، اور حیض اور نفاس کا ختم ہو جانا، لقولہ تعالیٰ، تب وہ بھی غسل کو واجب کرتا ہے. ولا تقربوہن حتی یطہرن، کہ تم اس کے قریب مت ہو یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. علی قراءۃ التشدید، تشدید کے ساتھ، حتی یطہرن. ولما کان الانقطاع سببا للغسل، جب انقطاع جو ہے وہ کس کا سبب ہو گیا، غسل کا. جب انقطاع الحیض ہوا تو غسل واجب ہو گیا. فإذا انقطع، اگر کسی کا وہ حیض ختم ہو گیا، انقطاع ہو گیا، ثم اسلمت، پھر وہ پہلا کافرہ تھی حیض کی حالت میں، پھر وہ اسلام لائی، تو لا یلزمہ الاغتسال، تو اسے غسل کرنا واجب نہیں ہوگا. وإذ وقت الانقطاع، کیونکہ وہ ختم ہوتے وقت کانت کافرہ، وہ کافرہ تھا، وہ غیر معمورۃ بالشرائع عندنا، ہمارے پاس کافرہ کے اوپر کوئی بھی حکم لاگو نہیں کریں گے. ومتى اسلمت، جب وہ اسلام لائی، لم یوجد سبب پایا نہیں گیا ہے، وہ حیض ختم ہونے کے بعد اسلام لائے، اس لیے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا. وہو الانقطاع، اور وہ کیا ہے، انقطاع ہے. جب ایک کافرہ حیض کی حالت میں، مینس کی حالت میں کافرہ تھی، جب حیض ختم ہو گیا پھر وہ مسلمان ہوگی، تو اب اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. بخلاف ما، اس کے خلاف کہ اذا اجنبت الکافرۃ، ایک کافرہ جو ہے وہ ذنبی تھا، مطلب اس کو جنابت والی تھی، ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لائے، تو حیث یجب علیہ غسل الجنابت، یہاں تک کہ اس کے اوپر جنابت کی غسل واجب ہوگا. لأن الجنابت، کیونکہ جنابت جو ہے امر مستمر، یہ ہمیشہ رہنے والی امر ہے، ہمیشہ رہنے والی بات ہے. فتکون ضمن بعد اسلام، و اسلام کے بعد بھی وہ جنابت والی ہے. والانقطاع غیر مستمر، اور اس لیے، اور یہ انقطاع یعنی جنابت نہیں ہونا، یہ غیر مستمر ایسا بھی نہیں ہے. تو فافترقا، تو اس لیے ان دونوں میں کیا ہو گئی، اختلاف ہو گیا، فرق ہو گیا. لا وطیع بہیمۃ بلا انزال، اور اگر کسی نے جانور کے ساتھ کیا ہے وطیع کیا بلا انزال، تو اس کے لیے کیا نہیں، اللہ نہیں، غسل نہیں ہے. سمجھے نا، اوکے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جمعہ اور عیدین کی جو ہے بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.